بسم الله الرحمن الرحيم. جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے. اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے. اے میرے اللہ، عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین. میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر ابن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے. میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے. مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے تو میں کہتا ہوں وبعمر بن الخطاب خاصتاً، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے. یا اللہ یہ مجھے دے دے. بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گئے، آنکھیں چھپ گئیں، گوشت میں سوج کا، سر کے بال اتر گئے. بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کریں گے. اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی. صبح تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں. پھر ماں سے کہنے لگے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو. رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش. ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے پھر دودھ پیوں گا. تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے. تو ام جمیل کو بلاؤ. ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی. پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارکم کے گھر پر ہیں. ٹھیک ہے. کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا. تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، گھٹاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارکم کے گھر پر، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے تھے جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں. مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارکم کا گھر تھا. تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند تھیں، پھوٹ پھوٹ کے روئے. موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں. آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا. یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں. یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے. ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے. مختلف رائے، عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے. اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں. بھئی کون قتل کرے؟ کہ میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا. سارے قریش کہنے لگے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے. بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں. راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں. ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آخر کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا. کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے. کیوں؟ کہ تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں. سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا. سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. دستک بھی ام جمیل ہوئی تو عمر آ گئے. خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے اور تو ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے.
اور بہنوئی کو گرا کے مرنا شروع کیا، خونو خون کر دیا۔ سعید بن زید یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر کھڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے، دکھاؤ۔ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ندامت کی بہن کے خون دیکھ کر کہ تمہیں کیا کروں، کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم تراشا کاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تلوار اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ واڑ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کیا کہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو۔ کیا عمر مسلمان ہوا، کیا ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے، آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی۔ کیا ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے، آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھروں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اما کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، شولے کو باندھا اور دوڑ لگائی آگے آنخ بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آجا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے،
इन बेवकूफों के आगे भी पहरे, पीछे भी पहरे, बाएं भी पहरे, बाएं भी पहरे, ऊपर भी पहरे, इनकी गाड़ियां भी बुलेट प्रूफ, ये फिर भी डरते डरते जा रहे कि इन्होंने जुल्म किया। ये अपनी जात में खौफजदा हो गए। उमर ने अपने नाम के साथ फारूक का लक़ब आपने कहा उमर फर्रक़ बैनल हक़्क़ वल बातिल। उमर वो उमर है जिसने हक और बातिल में फर्क करके दिखा दिया, इसलिए ये फारूक है, इसने हक और बातिल में फर्क करके दिखाया, ये फारूक है। हसन बसरी फरमाया करते थे, अपनी महफिलों को उमर के जिक्र से सजाओ। हज़रत आयशा फरमाया करती थी, उमर के तस्करे किया करो कि जब उमर का तस्करा होता है तो अदल का तस्करा होता है, जब अदल का तस्करा होता है तो अल्लाह का तस्करा होता है। हम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती थी, इतने बड़ी सल्तनत पर हुकूमत करने के बाद अल्लाह की राह में जाने वाले मुजाहिदीन के घर गया खड़ा हुआ है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, बेटी कोई बाजार से सौदा लेना हो तो मुझे बताओ, तेरे घर वाला तो अल्लाह की राह में है, मैं तुम्हारे घर का सौदा ले आऊं, क्या चीज चाहिए? तुमने अपने खामिंद को खत लिखना होगा, तुम तो लिखना नहीं जानती, मुझे बताओ मैं तेरे खामिंद को तेरी तरफ से खत लिखूं। अम्मा तेरा बेटा अल्लाह की राह में गया हुआ है, मुझे बता मैं तेरे बेटे के नाम तेरी तरफ से खत लिखूं। इतनी बड़ी जिसके सामने कैसर और किसरा ज़ेरो ज़बर हो गए, कज कला, वो जमीन में जाके फाक में वो सारे हीरे लाल जवाहर, वो जमीन में लोट पोट करने वाला, किसरा के तख्त को तोड़ने वाला और रोम की ताकत को तोड़ने वाला, आले सासान की ताकत को तोड़ने वाला और नौशेरवन के खजाने मदीने में लाने वाला और खिसरो परवेज के खजाने मदीने में लाने वाला और रोमतुल कुबरा के खजाने मदीने में लाने वाला खुद अपने कुर्ते में 14 पैबंद लेके चल रहा है। 14 पैबंद के साथ कुर्ता है, महीने में एक दिन गोश्त खाते थे, वो रोटी खाते थे कि आम आदमी हलक के नीचे नहीं ले जा सकता था। हाय साल की इब्तिदा उस शख्स की शहादत से होती है जिसको अल्लाह ने वो इज्जत दी। आपने कहा मेरे 2 वजीर आसमान में, 2 वजीर जमीन में, आसमान पे जिब्रील और मिकाईल मेरे वजीर हैं, जमीन पर अबू बकर और उमर मेरे वजीर हैं। आप फरमाया करते थे, अबू बकर और उमर अगर किसी बात पे जमा हो जाएं तो मैं इनके मशवरे के खिलाफ कभी ना करूंगा। अबू बकर मेरी मिसाल इब्राहीम की है, उमर तेरी मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की है, अबू बकर तेरी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की है, उमर तेरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की है। आप मस्जिद में आए, आपके दाएं तरफ अबू बकर थे, बाएं तरफ उमर थे, आप अंदर आए और कहा देखो इसी तरह क़यामत के दिन हम उठेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा और हम हाथों में हाथ दिए हुए उठाए जाएंगे। और एक हदीस में आता है और मेरे कदमों से बिलाल को उठाया जाएगा जो निकलते ही अजान देगा। जिसके इस्लाम लाने ने इस्लाम को ऊंचा किया, जिसके इस्लाम लाने ने बातिल को पस्त किया, जिन राहों से उमर गुजर जाए शैतान वो राहें छोड़ देता था। अरफात का मैदान था, 1.25 लाख मुकद्दस हस्तियां सामने हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस वक्त मेरा अल्लाह मेरे सब सहाबा पे फख्र कर रहा है और उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र कर रहा है, खास तौर पे फख्र हो रहा है। उमर बिन खत्ताब पे खास तौर पे फख्र हो रहा है। मेरे बाद कोई नबी होता उमर होता। उमर मैंने रात जन्नत में महल देखा, 1 ईंट मोती की, 1 याकूत की, 1 ज़ुमर्रद की। मैंने पूछा ये किसका है? कहा गया 1 कुरैशी का है। मैं कहा मैं कुरैशी हूँ, इतना खूबसूरत महल है, मेरा ही होगा। जब जाने लगा तो फरिश्ते ने कहा ये आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। वो क्या मुबारक लोग हैं कि जिन्हें नबी के घर में कब्र नसीब हो। एक तरफ एक साथी, एक तरफ दूसरा साथी, जिनको नबी के 2 पहलुओं में जगह मिली हो। वो कैसी अजीम हस्तियां इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक और इतने बड़े अदल की निशानी बनकर मदीने में मस्जिद में बैठे रो रही हैं।
امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے، راتوں کو خبر گیری کی جا رہی ہے، مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں، ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے، پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو۔ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے، سو جائیں گے روتے روتے۔ میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بن گئی اور عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ تو پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کے ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی، حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہو۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے، مجھے بھی وہیں پا لے گی۔ پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اٹھ کے چل دیے، بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے۔ تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں نے ہنستا بھی دیکھوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی۔ چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی۔ پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، سودا پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔ ہے نماز میں خنجر لگا، نماز پڑھاتے ہوئے 27 ذوالحج، 27، 28، 29 یکم کو انتقال ہوا۔ یکم محرم موت کے آثار گہرے نظر آئے۔ بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اماں عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ امیر المومنین کے لقب سے بات نہ کرنا، عمر کہنا۔ عمر اب میں امیر المومنین نہیں رہا۔ جب وہ پوچھنے گئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا اماں جان میرا باپ اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتے ہیں تو ان کو مجھ پر فضیلت ہے، میں ان کے لیے دستبردار ہوں۔ انہوں نے واپس آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو اجازت مل گئی۔ کہیں شاید میرے شرم نے اجازت دی ہو، جب مر جاؤں تو مجھے دوبارہ دروازے کے سامنے رکھ کر پھر جا کے پوچھنا، اس وقت اجازت ملے تو پھر لے جانا، ورنہ مجھے بقی کی طرف لوٹا دینا۔ اتنے میں حضرت علی آئے، پریشان دیکھا، عمر کیوں موت سے ڈر گئے؟ کہ نہیں موت کے بعد کی گھاٹی سے ڈر رہا ہوں۔ کہ ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے اور اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار۔ آپ نے فرمایا تو اس بات کی گواہی دے گا؟ تو میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا۔ امام حسن بھی ساتھ ہے کہ میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر بھی ہے جو جنت کی بشارتیں لیے ہوئے ہیں، 10 مبشرہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی،
آپ نے نام لے کر گنے، نام لے کر گن کر کہا سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے۔ میں ان سے راضی ہوں، لوگوں ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں۔ کہ آپ نے فرمایا اگر 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 تم نے ان کے بارے میں کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کر مر گئے، اور تم نے اتنی بندگی کی تھی کہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے، روزے اتنے رکھے تھے کہ پیٹ کمر کو لگ گیا تھا، سجدے اتنے کیے تھے کہ تمہارے ماتھے اور گھٹنوں پر پتھروں جیسے نشان پڑ گئے تھے، اتنا کچھ کر کے ان 10 میں سے کسی ایک کا بغض لے کر اگر تم مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ لوگوں میں ان سے راضی ہوں، ان کا حق پہچانو، جن کو اللہ بھی رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو اللہ کا رسول رضا کے پروانے دے رہا ہو، جن کو وزارت کا شرف مل چکا ہو، نبی کے پہلو میں قبر جن کی بننے کا اعلان ہو چکا ہو، وہ موت پر کیا کہہ رہا ہے؟ موت پہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے سے کہا میرا سر زمین پہ ڈال دے۔ ان کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر، تو انہوں نے گود سے ہٹا کر ٹنڈلی پہ رکھ لیا، یہاں رکھ لیا، چلے گئے کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، سنتے نہیں ہو، زمین پہ ڈال دو۔ تو انہوں نے زمین پہ ڈالا تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ایسے ملنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب، اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے۔ ویل لک یا عمر ولعمک ان لم یغفر لک ربک، عمر تیری ہلاکت ہے اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کہتے 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 جان دے دی۔ 22 لاکھ مربع میل میں اسلام کو زندہ کرنے والا، این حالت نماز میں زخم کھا کے گرنے والا، مطلوب مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جنت کی خوشخبریاں لے کر پھر موت پر یوں کہہ رہا ہو اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ کیا بے طلبی ہے؟ ان کے بیٹے خلافت کے اہل، ان کے بہنوئی سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے دونوں کے نام کاٹ دیے کہ یہ 6 ہیں جن سے اللہ کا رسول راضی تھا، جس کو چاہو خلیفہ بنا دو، جس کو چاہو حکومت دے دو، نہ میرے بیٹے کو ملے گی نہ سعید بن زید کو ملے گی۔ کسی نے کہا سوچا چھوڑا، آپ کا بیٹا بھی تو بہت قابل ہے، اسی کو بنا دیں، تو اسے تو طلاق دینا نہیں آتا، حکومت کہاں سے چلائے گا؟ یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے پیچھے کو واقعہ ہے جس کو انہوں نے یاد کر کے فرمایا وہ تو طلاق دینا نہیں جانتا، وہ حکومت کیا چلائے گا؟ حالانکہ بڑے صحابہ میں عبداللہ بن عمر کا مقام ہے۔ ہائے ہائے، جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، دروازے کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، سب لوگ جنازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، عبداللہ بن عمر اکیلے آگے گئے، دروازے پر دستک دی تو اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو اٹھایا تو روتے ہوئے باہر نکل گئیں، پھر لوگ اندر داخل ہوئے، قبر کھودی گئی، قبر کھودتے ہوئے عبداللہ بن عباس بھی قبر کے کھودنے میں شریک تھے، تو کہتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا، یہاں تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ کہ میں نے ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات کا تکرار سنا، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، اس کا اتنا تکرار سنا ہے میں نے کہ مجھے یقین تھا یہیں آئے گا، تو اور کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیو غفلت سے باہر آ جائیں، غفلت سے باہر آ جائیں، غفلت سے باہر آ جائیں۔ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دنیا کہیں ہمیں ہلاک نہ کر دے، کہیں ہلاک نہ کر دے۔ ان لوگوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اس کے رسول کو راضی کیا، کلمہ حق کو بلند کیا، خیر کے ذریعہ بنے، شر کے مٹانے والے بنے، اور دنیا میں مرنے کے بعد بھی ان کے تذکرے ہدایت کا سامان بنے، ان کے تذکرے روشنی کا مینار بنے۔ ان کے پیچھے چلو، مغرب کے اندھیروں کی طرف مت دوڑو،
وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، اور تمہیں پکار پکار کے کہتا ہے مغرب کی طرف نہ آنا، ادھر اندھیرا ہے، میں یہاں گم ہو گیا، تم کون سا سراغ ڈھونڈنے آئے ہو؟ دوڑو دوڑو اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کی طرف، اس کے پاک صحابہ کی زندگی کی طرف، جن کو اللہ نے مرنے سے پہلے جنت ہاتھ میں دے دی، جنت کی بشارت دے دی۔ کسرا کے تخت کو توڑنے والا، اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا، اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا، اور خسرو پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا، اور رومت الکبرى کے خزانے مدینے میں لانے والا۔ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو۔ کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پہروں کے سو رہا ہو۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی۔ ہائے ہائے، سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو، 22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی، اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا، مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے، اور سخت لباس پہننا ہے۔ تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے، کوئی خادم ہو، کوئی غلام ہو، کوئی لباس اچھا ہو، کھانا اچھا ہو۔ آپس میں بات، اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے، کہا نہیں ہم بات کرتے، کہا اچھا کون بات کرے؟ تو سارے ڈر کے کہنے لگے ہم تو نہیں کرتے۔ اچھا بھی کون بات کرے؟ چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں، چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے، پروٹوکول بھی دیں گے۔ تو ایک بیٹی ہیں حضرت حفصہ، یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی، کہو۔ کہ اللہ کے نبی کا دور تھا، دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے، پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی، وہ بھی فقر میں چلے گئے۔ اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے، ملک فتح ہو گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اور آپ اسی فقیری پر ہیں۔ ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا طرز زندگی بدل لیں۔ تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا، فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس؟ حضرت عائشہ نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے۔ فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ پھر ان کے آنسو بھر آئے، پھر فرمایا میری بیٹی حفصہ، میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کرتا ہوں، تو بتا، تو گھر والی ہے۔ زندگی میں اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا، کبھی 2 ٹائم کھانا کھایا؟ اللہم نعم، جی نہیں کھایا، نہیں کھایا۔ تمہیں پتہ ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے، کٹیا شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تمہیں پتہ ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا، تمہاری الماریوں میں تمہاری بیگمات کے 200 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں، تمہارے 50 جوڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ جس کے چہرے کی رب نے قسم اٹھائی والضحیٰ، جس کی زلفوں کی رب نے قسم اٹھائی واللیل اذا سجد، جس کے بول کی رب نے قسم اٹھائی وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، جس کی کتاب کی اللہ نے قسم اٹھائی
قاف والقرآن المجید، جس کی رسالت پر اللہ نے قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو اتارا، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، جن کو عزت سے پکارا یا ایھا النبی، جن کو احترام سے پکارا یا ایھا الرسول، جن کو محبت سے پکارا یا ایھا المزمل، جن کو لاڈ سے پکارا یا ایھا المدثر، جن کو جنت کی چابی پکڑائی، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جن کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا پکڑایا کہ بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، جن کے لیے مقام محمود کو تیار کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، جن کے طفیل حساب شروع کرنے کا اعلان فرمایا، جن کے طفیل پل صراط سے پار ہونے کا اعلان فرمایا، جن کے صدقے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے۔ جن کے گھر کو اہل البیت قرار دیا، جن پہ درود پڑھنے کا حکم دیا، جن کے بچوں کو حسن حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا، جن کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا، جن کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا، مرنے سے پہلے 1,24,000 کی جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ اللہ نے ساری کائنات سے کہا مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگتے ہوئے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے، اللہ نے فرمایا موسیٰ میں تو تینوں کوئی نہ یہ آکھا بھی دوڑا لا دے، میں تو آگے میری آگے گل سن جا، تو دوڑ کیوں لائی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے جائے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، میں اس لیے دوڑا ہوں کہ تو راضی ہو جائے۔ اور وہ رب جو کل کائنات سے کہتا ہے، مجھے دار جمیل سمل کے بیان کری، میں ویندا لوگاں دی واہ واہ دل چکر نہ کھا جا، آئے تم کیا سمجھتے ہو یہاں بیٹھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی، میرا رواں رواں روتا ہے، مجھے حساب دینا پڑے گا کہ یہ بول کیوں بولا تھا، کس لیے بولا تھا۔ میں پیسے نہیں لیتا ہوں، یہ بھی ایک تکبر، میں پیسے نہیں لیتا ہوں، میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، یہ بھی تکبر کے کھاتے میں جا سکتا ہے۔ تو یہ اس لیے پیسے نہیں لیتا تھا کہ تو لوگوں میں مشہور ہو گیا، میں پیسے نہیں لینا، اس کھاتے میں یہ جا سکتا ہے۔ میں پیسے نہیں لیتا ہوں، شہرت تو لے رہا ہوں، یہ پیسے سے بڑی دولت ہے۔ میں تمہیں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میرا رواں رواں روتا ہے، مجھے نہیں، ساری زندگی تھک تھک کے گزارا، ہڈیوں میں درد بیٹھ گیا، اور اللہ قیامت کے دن اگر کہہ دے تو سارا اپنی چودرواز سے کیتے تو اللہ سچ ہے، میں جھوٹ، توبہ کر دو اس کو۔ اللہ سے ہر نعمت امتحان کو سخت کر دیتے، ہر نعمت امتحان سخت کر۔ میں نے گمنامی کا دور بھی دیکھا، مرائمنڈ پڑھتا تھا، میں اینٹ کے سرانہ بنا کے سوتا تھا، میں رات کو بستر لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا اپنا بستر، جو اس وقت تھوڑے سے لوگ آتے تھے تو میں رات کو چکر لگاتا، تو جن لوگوں کے پاس بستر نہیں ہوتا تھا کسی کو سرانہ دے دیتا، کسی کو چادر، کسی کو دری، کسی کو کھیس، ویا سامنے برانڈا جے اتھے آ کے رکھ دے وجے، اور میں ایک اینٹ اٹھاتا اور اس پر اپنا چھوٹا سا رومال رکھ کے اینٹ کا سرانہ بنا کے میں سو جاتا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو مجھے غالب گمان تھا کہ میرا کام بن جاتا، لیکن آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ شہنشاہ اکبر امرکوٹ میں پیدا ہوا، 2-2.5 سال کا تھا، اس کی ماں کابل چلی گئی۔ 2.5 سال بعد وہ کابل گیا تو وہ بہت ساری عورتوں میں بیٹھی تھی۔ اکبر کو چھوڑا گیا کہ اپنے ماں کے پاس جاؤ۔ اس نے سب کے چہرے کو دیکھا اور اپنی ماں کے گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ کہاں سے پہچانا؟ اس کے چہرے سے یا اس کی ماں کے چہرے سے ایک ایک خیال سے محبت پھوٹ رہی تھی۔
اس نے کہا یہی میری ماں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قراری چہرے پر آ جاتی۔ ہم نے ان کے دل کو بند کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کھینچ لیا، اور ان کی والدہ ایسے پتھر ہو گئے جیسے اپنا بیٹا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب انہیں دودھ پلایا تو وہ پینے لگ گئے۔ ان کے والدہ نے کہا کہ میں غریب عورت ہوں، میں آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو اسے گھر لے جاؤں گی اور جا کر اسے دودھ پلاؤں گی۔ یہ منظر تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں جاتی ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ، اور دودھ پلا کر ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ اب جس خزانے سے اس لڑکے کو ڈھونڈنے کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اسی خزانے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کائنات میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو۔ لکڑیاں اکٹھی ہوئی، ڈھیر لگایا گیا، اور ایسی آگ لگی کہ اوپر سے اڑنے والے پرندے بھی اس میں جا کر راکھ ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو آگ کے قریب جائے کون؟ راستہ ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا۔ وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، تمہیں جلانا ہے پھینکو مجھے۔ اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں، قریب جائے تو خود جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک ہتھیار بنا کر دیا، گلیل کی طرح اس میں اتار کر پھینکا، کپڑے اتارے، رسیوں سے باندھا۔ جب ہوا میں اڑے تو جبرائیل علیہ السلام دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا۔ درمیان میں ابراہیم علیہ السلام، ادھر جبرائیل علیہ السلام، ادھر پانی کا فرشتہ، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، بس اتنا کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی اللہ فرمائے گا پانی ڈالو، آگ بجھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام کا انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہے تو میں آگے کروں۔ تو جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں تو بے قرار ہو گئے کہ یہ آگ میں جائے گئے تو جل جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام آپ کو میری ضرورت نہیں؟ تو فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں، پر تیرا محتاج کوئی نہیں ہوں۔ آگ میں جا رہے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر۔ اللہ جل شانہ نے ایسا ٹھنڈا فرمایا اور اس کے شعلوں کو گود بنا دیا۔ شعلوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، جیسے ماں بچے کو چار پائی پر لٹاتی ہے، ایسے آرام سے انگاروں پر بٹھا دیا، آگ کو شفاف بنا دیا۔ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ تھا، جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اے ابراہیم یہ رب کے کیا کہنے، کیا ہی زبردست رب ہے۔ کائنات میں جو بھی شکل ہے، جو بھی صورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت استعمال ہوتی ہے۔ اس جہان میں فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حتمی چلتا ہے۔ جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی، جو آسمان کو کہے گا وہ کریں گے، جو ہواؤں کو کہیں گا وہ کریں گی، جو پانی کو کہے گا وہی ہوگا۔ ساری کائنات میں آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے لنگڑے مچھر سے پٹوا کر دکھا دیا کہ میں ہوں اصل کرنے والا۔ مچھروں سے نمرود کے لشکر کو برباد کر دیا۔ نمرود کے لشکروں پر مچھروں نے حملہ کیا، مچھروں نے کاٹ کاٹ کر نمرود کے لشکر کو برباد کر دیا۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں پہنچا اور بیوی سے کہا کہ میرے لشکر کو مچھروں نے برباد کر دیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ اتنے میں ایک لنگڑا مچھر بنبناتا ہوا کمرے میں آیا اور یوں سر پر گھما، کہنے لگا ایسے مچھر تو ایسے مچھر جنہوں نے بربادی کی۔ کوئی آ کر اس کی ناک میں گھسا اور اللہ تعالیٰ نے اسے دماغ میں پہنچایا اور اس کی وجہ سے اس کے سر میں جوتے پڑتے ہیں، اور جوتے پڑتے پڑتے بھیجا پھٹ کر مر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا، کلمے کی طاقت کو دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کو اپنے امر اور اپنی طاقت کے ساتھ الگ الگ احکام دے کر جکڑ دیا، باندھ دیا۔ اتنے بڑے اللہ کو پکارتے ہی نہیں، لیکن جب عاجز ہو جاتے ہیں پھر کہتے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ اچھا پہلے کون کر رہا تھا، اب تو اللہ ہی شفا دے گا، کیا پہلے تو شفا دے رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے ابال کر لے لو۔ ریحان ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو رگڑ کر پیس کر پی لیا، ٹھیک ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا نہیں، خود جا کر رگڑ کر پی لیا تو درد تیز ہو گیا، ایک دم تیز۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سمجھا تھا اس میں شفا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟
مجھ سے کیوں نہیں پوچھا تیرا رب شافی ہے؟ ریحان نہیں، تیرا رب شافی ہے۔